درس قرآن کیسے دیں اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور خواتین سے بھی ہے. یہ بات میں خاص طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں کوئی عورت قرآن کا درس دے اور اس کو مرد سنے، اس کو ایک عجیب سی چیز سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلامی تاریخ اس معاملے میں بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ، بیت المقدس مسجد اقصی اور مسجد عموی، اسلامی تاریخ کی 4 بڑی مسجدوں میں خواتین کے حلقے لگتے تھے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں مرد شریک ہوتے تھے. علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابن عساکر، ابن حزم، اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سب نے عورتوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے. عورت پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، یہ بات عام ہی جاتی ہے، بالکل غلط بات کہی جاتی ہے. ہر کتاب میں فقہ میں موجود ہے صوت المرأة لیس بعورہ عند عمل الفتنہ، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کی آواز پردہ نہیں. تو پھر تو ہمارے حلقوں میں بلا ضرورت اختلاط کو رواج دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مردوں کے مجلس سے الگ ہو، عورتوں کے مجلس سے الگ ہو، یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کبھی کسی موقع پر کسی عورت کی گفتگو مرد حضرات سنیں، اس سے استفادہ کریں تو اس میں علمی شرعی دینی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم درس قرآن کی تیاری کیسے کریں. میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنے پروگراموں میں درس قرآن، تذکیر بالقرآن، اجتماعی مطالعہ قرآن کو مرکزی حیثیت دی ہے. چھوٹے سے چھوٹا پروگرام ہو، بڑے سے بڑا پروگرام ہو، اس میں لازماً درس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے درمیان یہ بات بھی عام ہے، بالکل معمول بات ہے کہ درس وہ دے جو عالم دین ہو، درس وہ دے جس کو 14 علوم پر قدرت حاصل ہو. بالکل غلط بات. ہر شخص جس کو دین کی ایک بات معلوم ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اس لیے درس قرآن بھی دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شخص بھی درس قرآن دینے کا اہتمام کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اس کو بہتر طریقے سے، سلیقے سے انجام دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ تم میں سے اس شخص کو محبوب رکھتا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اسے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو بہتر انداز میں کرنے کو لازم کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. جب تم قتال کرو، جہاد کرو، جنگ کرو تو اس کو بھی بہتر طریقے سے پورے آداب کے ساتھ کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی بہتر طریقے سے ذبح کرو. اس حدیث میں 2 کام بتائے گئے، سب سے اعلیٰ اور سب سے ادنا. جانور کو ذبح کرنا چوٹیوں کا کھیل ہے. ہمارے نزدیک ہمیں سے کسی سے کہہ دیا جائے جانور ذبح کرو تو 2 گھنٹے بھی ہم نہیں کر پائیں گے اور خراب شراب کر دیں گے. اہل عرب جو تھے وہ پورا اونٹ 10 منٹ میں ذبح کر کے کھانا الگ کر کے بوٹیاں الگ کر دیا کرتے تھے.
کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بھی کام کرو ان اللہ کتب الاحسان، اللہ تعالیٰ نے احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ تم اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرو. ہمارے استاد مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب ہم طلبہ کے سامنے جب گفتگو کیا کرتے تھے ہم لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، ہمت افزائی کرنے کے لیے، تو کہا کرتے تھے قیمت کل امرئ ما یحسن، انسان کی قدر و قیمت اس کے اس عمل سے پہچانی جاتی ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، تقریر کریں، درس حدیث دیں، درس قرآن دیں، تذکیر بالقرآن کریں، اس سے بہتر اور آئیڈیل اور اچھے سے اچھے شکل میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہم درس قرآن کی تیاری کیسے کریں. اس گفتگو کے دو حصے ہو سکتے ہیں، درس قرآن کیسے دیں اور درس قرآن دینے کے لیے ہم تیاری کیسے کریں. تو میں درس قرآن کیسے دیں، درس قرآن کے دوران ہم کن باتوں کو ملحوظ رکھیں، ان باتوں پر میں کچھ اظہار خیال نہیں کروں گا. میری گفتگو فوکس ہوگی کہ درس دینے سے پہلے ہمیں کیا کچھ تیاری کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہمارا درس بہتر انداز میں ہو، ہماری پیشکش بہتر ہو، جو باتیں ہم کہیں وہ بہتر انداز میں ہم کہیں. اس پر میری گفتگو فوکس ہوگی اور اس کا امکان ہے کہ کچھ باتیں درس قرآن کیسے دیں اس کے تعلق سے بھی اس میں کچھ باتیں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ باتیں ضمنی ہوں گی. پہلی چیز تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ مقصد کیا، ہم درس کیوں دینا چاہتے ہیں. ہر چیز میں پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. کیا ہم اس لیے ہمارا مقصد ہے کہ لوگ ہماری واہی واہی کریں، بہت اچھا درس دیا ہے، بہت بڑی یہ مولانا، ہماری ساری کوشش ساری محنت حقارت گئی اگر ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں یہ بات پیدا ہو گئی. رضا الہی کا مقصد ہے کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ دین کی باتیں پہنچاؤ دوسروں تک، صرف اور صرف اس مقصد سے ہم اس کام کا ارادہ رکھتے ہیں. دوسرا ہمیں یہ مقصد بنانا چاہیے کہ ہم اس میں قرآن کی ترجمانی کریں. ہم نے جو انتہائی غور و خوض کر کے کچھ نئے نقطے نکالے ہیں، آج تک کسی کا دماغ ان نقطوں تک پہنچا ہی نہیں ہے. اور جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے غور و خوض کر کے یہ رائے نکالی ہے تو لوگ کہیں گے اشش کریں گے. نہیں، یہ مقصد بھی فضول ہے. ہم تو قرآن کیا بات کہنا چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے بندوں تک کیا بات پہنچنی چاہیے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے، یہ باتیں ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو میں کو لوگ اس کے میں آ جانا چاہیے. میرے ذہن میں یہ آیا ہے، میں یہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں کو تو درس قرآن میں ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے سمجھنا اور سمجھانا اور عمل کی ترغیب دینا، یہ مقصد ہونا چاہیے. تو ہم درس قرآن کی تیاری ایسے کریں کہ ہم اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکیں، وہ باتیں اس انداز میں کہیں کہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کے اندر عمل کا جذبہ پایا جائے. قرآن صرف علمی موشگافیوں کے لیے نہیں آیا. قرآن میں ماضی کے واقعات بیان کر کے کچھ نقطے نکال لیے جائے اس لیے نہیں آیا ہے. قرآن کا مخاطب انسان ہے. قرآن چاہتا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر اس کے ماننے والے فوراً عمل کرنے پر تیار ہو جائیں. تو ہماری گفتگو کا انداز، ہمارا ٹون، ہمارا درد دینے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ بات بالکل واضح ہو، دو ٹوک ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، اور صرف سمجھ میں آ کر آدمی نہ رک جائے بلکہ عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے.
دوسری چیز ہے موضوع کا انتخاب. کس مجلس میں ہم درس دینا چاہتے ہیں، ان کو، ہمارے جو سامعین ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کو کیا بات بتانے کی ضرورت ہے، آج کا کیا موقع ہے، کس موضوع پر اس میں ان کے سامنے گفتگو آنی چاہیے، اس موضوع پر قرآن مجید میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے ہم کچھ منتخب آیات یا کوئی چھوٹی سورت، ایک آیت، ایک سے زیادہ آیت کا انتخاب کریں. تو گویا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سامعین کی ضرورت کیا ہے، ان کے سامنے ہم کن باتوں پر ہمیں توجہ دلانی ہے، ان کی کن باتوں پر زور دینا ہے، موقع اور محل کیا ہے، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے قرآن کی آیات کا انتخاب کرنے کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مجلس تھی جس میں کہ مالی معاملہ ایک زیر غور تھا. کچھ الزامات لگائے گئے تھے بےمانی کے، کرپشن پہ بحث ہو رہی تھی. مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو کچھ ابتدائی گفتگو میں آپ تذکیر کر دیں. تو میں نے یہی سوچ کے کہ بھائی امانت داری، معاملات کی شفافیت، قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، خود آپ کا عمل کیا ہے، آپ نے دوسرے صحابہ کو کیا تلقین کی ہے، اس طرح کی باتوں پر مشتمل کر کے میں نے تذکیر کی. تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ یہ چیز اہم ہے کہ ہم جس آڈینس کون ہے، کن لوگوں کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے، موقع محل کیا ہے، ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. ایک چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ معلومات پیش کرنے کے چکر میں نہ رہیں. ہم نے خوب تیاری کر لی ہے، ٹائم ہم کو دیا گیا ہے 25 منٹ، ہم نے تیاری کر لی ہے، 2 گھنٹے کی بہت تفصیلوں کا مطالعہ کر لیا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنا مطالعہ کیا ہے سب کو ہم انڈیل دینے کی کوشش کریں. نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیں کتنی باتیں کہنی، کم جتنا مطالعہ کیا ہے ایک ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوشش کریں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے، کنفیوز کریں گے. جلدی بات کہنے کی کوشش کریں گے، تیز بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ باتوں کو اشاروں ہی میں ہم نکل جائیں گے. نہیں، موضوع کا ایک محدود دائرہ کھینچیں. ہم کو اتنی ہی بات کہنی ہے، اتنی ہی بات کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے. آیات پیش کرنی ہے، احادیث پیش کرنی ہے، عملی نمونہ پیش کرنا ہے، صحابہ کا عمل پیش کرنا ہے، بزرگوں کے اقوال پیش کرنے ہیں. لیکن ہمارا مرکزی نقطے کے گرد یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو گویا کہ ہم مواد کم پیش کریں، دائرہ محدود رکھیں، لیکن اس کو اتنی وضاحت سے بیان کریں کہ جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے علم میں آ جائے. تیسرا مرحلہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں، مستند تفاسیر کا مطالعہ کریں، لیکن مطالعے سے پہلے خود غور و خوض کریں. یہ بات بہت اہم ہے. ہم صرف غور و خوض کریں، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے نہ دیکھیں. جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ باتیں ہم قرآن کے نام سے، قرآن کے حوالے سے پیش کر دیں، یا ہم خود غور و خوض نہ کریں، کچھ تفسیریں اٹھا لیں، ان تفسیروں میں ان آیات کی کیا تفسیر، کیا کچھ تشریحات کی گئی ہیں، اس پر اکتفا کریں. گویا کہ یہ انصاف نہیں. دونوں چیزوں کو شامل کرنا چاہیے. بلکہ بہت سے متعدد علوم قرآن پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے لازماً خود غور و خوض کرنا چاہیے بغیر کسی تفسیر کی مدد لیے ہوئے. پہلے آدمی کو خود غور و خوض کرنا چاہیے، بعد میں تفسیروں کو اٹھانا چاہیے. اگر اس کا الٹا آدمی کرے گا تو اس کا مائنڈ سیٹ ان تفسیروں کے مطابق ہی بن جائے گا. جو اس نے مطالعہ کیا ہے وہی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی، اور پھر اس کو خود غور و خوض جو کرنا ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی. قرآن تو کہتا ہے، تدبر کا حکم دیتا ہے
اور خوض کا حکم دیتا ہے. جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا ان لوگوں نے تفسیریں نہیں پڑھی تھی، تو ایک ایک آیت ان کے دل پر ضرب لگاتی تھی. اس میں سوچتے تھے کیا بات کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، اس پر خود غور خوض کرتے تھے. ہر شخص مخاطب ہے کہ وہ پہلے خود غور خوض کرے ان آیات میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس میں عملی نقطے کیا ہیں، کن باتوں پر ابھارا گیا ہے، کن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، ان باتوں پر خود غور خوض کرے. بعد میں وہ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائے، جتنی وہ تفسیریں دیکھ سکتا ہو وہ دیکھے، اور اس طرح گویا کہ اس کو اپنی معلومات کو چیک کرنے کا موقع ملے گا. جو کچھ اس نے غور خوض کیا ہے اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے جو سوچا تھا وہ تو صحیح نہیں ہے، کسی بھی مفسر نے وہ بات نہیں کہی، اس کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا. اور اگر جو کچھ اس نے غور خوض کیا ہے کسی تفسیر سے اس کی تائید ہوگی تو اس کو خوشی ہوگی کہ جو میں نے سوچا تھا میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اس رائے میں اور کئی مفسر آئے. کسی نے 500 سال پہلے کے مفسر نے وہی بات کہی ہے، کسی 1000 سال پہلے کے مفسر نے وہی بات کہی ہے، تو اس کو اپنے استنباط پر، اپنے تدبر پر خوشی ہوگی، وہ فرحت محسوس کرے گا. تو گویا کہ اس میں دونوں پہلوؤں کو شامل ہونا چاہیے. لازماً آدمی آیات پر اور تدبر کرے ذاتی طور سے تفاسیر کی مدد کے بغیر، اور پھر تفاسیر سے وہ مدد لے. تفاسیر کے انتخاب میں بھی ہمیں بہت زیادہ حکمت اور دانائی کو مربوط رکھنا چاہیے. تفاسیر سینکڑوں لکھی گئی ہیں. اردو زبان میں بھی، اگر ہم عربی کے قاطر نہیں ہیں تو اردو زبان میں بھی بے شمار تفسیریں ہیں. جو لوگ عربی پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے تو دائرہ اور زیادہ وسیع ہے. تو تفسیروں، معاف کیجیے، علم ملم بھی تفسیریں ہیں، بہت چیزیں ہیں، خرافات بھی ہیں. تفسیر موضوعاتی بھی لکھی گئی ہے، فقہی تفاسیر، تفسیر اشاری، تصوف زدہ تفسیر، اس کو کہتے ہیں تفسیر اشاری. کوئی بات قرآن کی آیت سے دور دور تک نہیں نکلتی ہے، تفسیر اشاری میں تصوف والوں نے پتہ نہیں ایران قرآن کے آسمان میں اڑے ہیں. تو گویا کہ ہم تو دعوتی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں. اسلام کی کیا تعلیمات ہیں سماج کی اصلاح کے لیے، اس پر وہ باتیں کہنا چاہتے ہیں. تو لازماً ہمیں تفسیر کے انتخاب میں بھی حکمت کا ثبوت دینا ہوگا. اہم ترین جو تفسیریں ہیں، چاہے وہ قدماء کی ہوں، چاہے وہ موجودہ دور کی ہیں، ان تفسیروں کا انتخاب کرنا چاہیے. قدیم تفاسیر میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر بہت مشہور ہے، اردو میں بھی وہ موجود ہے. قدیم تفاسیر میں کشاف ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، ادبی انداز سے ہے. رازی کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اور تفسیریں بھی ہیں. قرطبی کی تفسیر ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا، بہت اہم تفسیر ہے، الجامع لاحکام القرآن. اردو تفاسیر میں مولانا مودودی کی تفسیر تو ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں رہتی ہے. مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے. مولانا شرف مرزادہ کی تفسیر ہے دعوت القرآن. ایک تفسیر اور آگے یہ نہیں، روح القرآن کے نام سے ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی کی. اس طرح کی وہ تفاسیر جو دعوتی انداز کی ہے، تحریکی انداز کی ہے، ہمیں ان تفاسیر سے استفادہ کرنا چاہیے. تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کو لازماً نوٹ کرنا چاہیے. جن آیات کا مطالعہ ہم نے کیا ہے وہ ان کا شان نزول کیا ہے، وہ کب نازل ہوئی تھی، مکی عہد میں نازل ہوئی تھی یا مدنی عہد میں نازل ہوئی تھی. مکی زمانے کی صورتوں کا الگ ٹون ہوتا ہے، الگ مضامین ہوتے ہیں، مدنی صورتوں کے الگ مضامین ہوتے ہیں. آیات کا پس منظر کیا ہے، عہد نبی میں کیا واقعات پیش آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. ایک بات میں واضح کر دوں کہ شان نزول، اسباب نزول کے بارے میں بہت سی روایتیں جو واقعات ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہیں. قرآن کا ایک مخصوص پہلو ہوتا ہے اور ایک عام پہلو ہوتا ہے. قرآن کے آیات کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی پس منظر میں سوچیں، نہیں. ان آیات کا ایک عمومی پہلو بھی ہوتا ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رسول سے جو کچھ ملے ہر مسلمان کا لازم ہے کہ اس کو اختیار کرے، جس سے روک دے اس سے رک جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آیت کا مطلب ہے ہی نہیں، یہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، اس میں تو مال کی بات کہی گئی ہے، رسول جو مال کسی کو دیتے وہ لے لے، جس کو مال ہونا دے وہ نہ دے۔ کیا یہ بات صحیح ہے ان کی؟ نہیں صحیح ان کی بات۔ بھائی ہر آیت کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، اس کا عام اطلاق ہوتا ہے، خاص پس منظر پر بھی وہ آیت صادق آتی ہے اور اس کا عام مفہوم جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ تو گویا کہ آیات اصحاب نزول کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس پر ٹوٹل انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آیت فلاں پس منظر میں آئی ہے اس لیے لازماً بس اسی حد تک اس کا اطلاق ہوگا، اس پر بھی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تو مفسرین کی آراء کیا ہے یہ بھی جب ہم تفسیروں کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ درس قرآن کی تیاری کے طور سے ہمیں لازماً الفاظ کو حل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ادب ہے، بلاغت ہے، کسی لفظ کے استعمال میں کیا بلاغت پائی جاتی ہے اس کو بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، حکمت اختیار کرنا چاہیے۔ ہم عام لوگوں کے سامنے، سیدھے سادے لوگوں کے سامنے، کم پڑھے لوگوں کے سامنے عربی بلاغت کے نقطے ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے سر کے اوپر سے وہ باتیں گزریں گی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، اس میں بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے اپنے مخاطبین کی علمی سطح کیا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس میں کیا بلاغت پائی جاتی ہے، اس کو بھی اگر واضح کریں تو بات اور ذہن نشی ہوتی ہے۔ ایک مثال میں دوں گا، نکاح کے موقع پر جو آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ جتنی تاثیر اتنی بات کہنے میں ہوگی، کئی گنا تاثیر اس وقت ہوگی جب ہم سدید کے لفظ کی لغوی تشریح کریں گے۔ عربی زبان میں سدید کہتے ہیں سیدھے کو، سہم سدید، سیدھا تیر۔ تیر کمان چاہے آپ سونے کا بنا لیں، اگر تیر میں ذرا سی کجی ہے تو وہ کبھی نشانے پر لگ ہی نہیں سکتا۔ تیر چلانے والا چاہے کتنا ماہر ہو، تیر و کمان چاہے کتنا قیمتی ہو، لیکن اگر تیر میں ذرا سی کجی ہے تو وہ کبھی نشانے پر لگ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے قول سدید، وہ بات جو سیدھی ہو، ذرا سی بھی کسی کے دل میں تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، اس کو قول سدید کہتا ہے قرآن۔ یہ نکاح کے موقع پر یہ بات کیوں کہی گئی؟ 6200 سے اوپر آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ کے رسول کیوں خاص طور سے اسی آیت کو آپ نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ نکاح کے موقع پر جتنے تنازعات پیدا ہوتے ہیں سب کا آغاز زبان کے ٹیڑھے پن سے ہوتا ہے۔ بہو کے ہاتھ سے ایک کپ ٹوٹ گیا ہے، تم کو کیا سلیقہ ہے، تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے تم کو کیا سکھایا تھا؟ یہ ہم کہیں گے تو چاہے بہو نے جان بوجھ کے کپ توڑا، لیکن اگر ہم یہ زبان استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں چوٹ ہوگی اور کبھی خوشگواری نہیں پیدا ہو سکتی۔ قرآن کی تلقین ہے، تو اگر ہم یہ قول سدید، اگر ہم نے سدید کے لفظ کی ہم نے تشریح کی تو اس سے ہماری بات کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، جبکہ ہم بغیر لغوی تشریح کے اپنی بات کہہ دیں۔ اہم الفاظ کا روٹ کیا ہے، مادہ کیا ہے، عربی میں اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں، اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، اور قرآن نے اس جگہ اس لفظ کو کس وجہ سے استعمال کیا ہے، یہ بھی ہم کو قرآن کے درس قرآن کی تیاری کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پوائنٹ کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے بھی بہت کتابیں پائی جاتی ہیں۔ آسان ترین کتاب تو مولانا عبد الکریم پاجی کی ہے، آسان لغات القرآن۔
اس سے اونچے اسٹینڈرڈ کی ایک کتاب ہے لغات القرآن کے نام سے، مولانا عبدالرشید نعمانی اور مولانا عبدالدائم جلالی کی 6-7 جلدوں میں ہے۔ اس سے اونچی کتاب ہے راغب اصفہانی کی المفردات کی غریب القرآن، اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ کئی کتابیں ہیں جو لغات القرآن پر ہیں، جو مرکزی مکتبہ سے بھی ایک دو کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ محمد احسن میاں، یہ محمد میاں کے کی کتاب قرآن کا لغات اس طرح کی کتاب آئی ہے۔ تو بہرحال اس پہلو پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک ہے جن آیات کا انتخاب کریں اس پر لازماً واضح طور سے سننے والوں کو بتائیں ان آیات کا تھیم کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے۔ ہر آیت کا الگ الگ مرکزی موضوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ پوری سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، زیادہ تر آیات اسی کی طرف گردش کرتی ہیں۔ تو ہم جن آیات کا انتخاب کریں لازماً ان میں واضح طور سے بتائیں کہ ان آیات کا مرکزی موضوع کیا ہے، تھیم کیا ہے اور اس کے ذیلی اجزاء کیا ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس تھیم کے تحت یہ ساری آیتیں ہیں۔ اس کا امکان ہے کہ ہر آیت تھیم سے ڈائریکٹ متعلق نہ ہو، لیکن اس کا جزوی طور سے بالواسطہ کچھ تعلق ضرور ہو سکتا ہے۔ منتخب آیات کا پیغام کیا ہے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا باتیں کہنا چاہتا ہے، لوگوں تک کیا باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو مرکزی موضوع کے ساتھ قرآن کا پیغام ان آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ درس قرآن کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے سامنے ترتیب پہلے سے ہم ذہن میں بٹھا لیں، ہم اپنی باتیں کس ترتیب سے کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اللہ تعالیٰ جو باتیں الہام کر دے گا، القاء کر دے گا، ہم کہہ دیں گے، جو باتیں بھی کہیں گے اس میں کام کی باتیں ہی ہوں گی۔ یہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ درس شروع کرنے سے پہلے ہم نے پوری ترتیب اپنے دماغ میں قائم کر لی ہو، ہم درس میں اپنی باتیں کس ترتیب سے کہیں گے۔ ابتدا میں کچھ تمہید کی باتیں کچھ کہیں گے، تلاوت قرآن کریں گے۔ ایک چیز کا ہمیں پیش رہنا چاہیے، تلاوت کے ساتھ کوشش کی جانی چاہیے کہ تجوید اگر سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، آئیڈیل ہے۔ تجوید ہر ایک کو نہیں آتی ہے، لیکن لازماً قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک آیت ایک لفظ بھی ہمارے منہ سے غلط نہیں نکلنا چاہیے۔ معاف کیجئے، اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم نے بہت اچھا درس دے دیا اس لیے کہ ہم تو مقرر ہیں، بہت زبردست اچھی باتیں نکتے کی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے درس دیتے ہوئے قرآن کی ایک آیت میں ایک جگہ کوئی غلطی کر دی، ہمارے پورے درس کی تاثیر زیرو ہو جاتی ہے۔ ہمیں لازماً درس جن آیات کا ہمیں دینا ہے اس سے پہلے ہمیں بار بار ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے، چاہے ہمیں وہ آیات یاد نہ ہو تو بھی کوئی حل نہیں ہے، اتنی بار پڑھ لیں کہ ہمیں درس دیتے وقت جب ہم پڑھیں تو لازماً ہمارے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی زیر زبر بھی غلط نہ نکلے۔ ترجمہ کریں، کوئی ترجمہ پڑھ بھی سکتے ہیں جو تفسیر ہمارے سامنے ہے، ورنہ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ترجمہ خود سے کریں۔ درس قرآن میں ایک بات کا آپ یہ بھی ملحوظ رکھیں، لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھیں۔ تفہیم القرآن یا ترجمہ قرآن مولانا مودودی کا مختصر ہرگز اپنے سامنے نہ رکھیں۔ ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ تو مودودی فکر کی اشاعت کر رہے ہیں۔ مودودی فکر 100% ہمارے نزدیک درست ہے، لیکن ہم کیوں یہ تاثر قائم کریں گے؟ ہم یہ تاثر قائم کریں کہ ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں، سمپل سادہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ ترجمے سے مدد لینا ہو تو کسی اور کلم کی ہم لے لیں نا، اشرف علی تھانوی صاحب کی لے لیں، مولانا شیخ الہند محمود صاحب کی لے لیں، کسی کی لے لیں۔
تو ہم ایک عصبیت کا جو تانا ہمارے اوپر لگا رہتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے کہ ہم یا تو سادہ مصحف استعمال کریں یا کسی اور ترجمے کو استعمال کریں، تشریح کریں، عملی نکات بیان کریں، اور آخر میں ہماری گفتگو مرتب ہو، پورے ہمارے گفتگو آدھے گھنٹہ ہم نے اگر درد دیا ہے، جتنی باتیں کہی ہیں آخر میں ہم نکات کی شکل میں وہ پیش کریں، اور ان نکات میں آپس میں وہ ربط بھی ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا درس بے ربط الگ الگ موضوع کی چند اہم و قیمتی باتوں پر مشتمل ہو، یہ درس قرآن میں مناسب نہیں۔ ہم درس میں جتنی باتیں کہیں، پہلی بات کا دوسری بات سے، دوسری بات کا تیسری بات سے، تیسری بات کا چوتھی بات سے ربط ظاہر ہونا ضروری ہے۔ ایک بات میں اس سے پہلے بھی کرتا ہوں، آج کچھ کو کوئی بات کہ ہمیں ہمارا درس عملی ہونا چاہیے، صرف تھیوریٹیکل فلسفیانہ غیر عملی باتوں پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا درس لازماً عملی باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے، ایسی باتیں جو ہر مسلمان کے لیے اس میں عمل کا پہلو، قرآن یہ کہتا ہے، یہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ان چیزوں سے روکتا ہے، تو ہمارا انتخاب بھی ایسی باتوں پر مشتمل ہونا، ایسی آیات پر مشتمل ہونا چاہیے جس میں کہ عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ آیات کو ہم زندگی سے جوڑیں، قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ ان آیات کی تشریح میں کچھ احادیث بھی پیش، ہر موضوع قرآن میں جو موضوعات اٹھائے گئے ہیں لازماً اس کے تعلق سے احادیث بھی ملتی ہیں۔ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے ہم لازماً کچھ احادیث کو بھی کوٹ کریں، اس موضوع پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اس طرح آپ نے عمل کر کے یہ دکھایا ہے، تو گویا کہ ہم قرآن اور سنت کو دونوں کو جوڑ کر پیش کرنے والے ہوں گے۔ قرآن پر کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں اور زبردست و عالم فاضل ہیں، قرآن پر ان کا کام غیر معمولی، لیکن وہ قرآن کو سنت سے احادیث سے کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو مکمل ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، بندوں کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے درس دیتے ہوئے وہ صرف قرآن پر اختصار کرتے ہیں، احادیث روایت آثار کا ایک حوالہ بھی نہیں دیتے ہیں، چاہے حوالے موجود ہوں۔ یہ رویہ درست نہیں، درس ایسا دیا جائے جس میں قرآن کی تشریح کے طور سے احادیث کو پیش کیا گیا، اللہ کے رسول کے عمل کو پیش کیا گیا۔ کانا خلق قرآن، ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیسی تھی، اخلاق کردار کیسے تھے، کہا کہ وہ تو قرآن تھا، جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تھا۔ تو ہم قرآن کی تفسیر بیان کریں لیکن اس کو لازماً سنت سے، احادیث سے، آثار صحابہ سے جوڑ کر ہمیں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حالات زمانہ سے جوڑ کے قرآن کو پیش کرنا چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جو درست قرآن حالات زمانہ سے جوڑ کے بیان کیے جاتے ہیں ان کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون قارون فرعون کی اس میں سے تھا، قوم میں سے تھا، اس نے بغاوت کی، بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن وہ فرعون سے جا ملا تھا۔ قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قارون کی نفسیات بیان کی گئی۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ اکڑ کیسے دکھاتے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے۔ دوسرے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا، لیکن جب وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی طرح عذاب میں آئے پھر بچ گئے۔
ہم نے قانون کا واقعہ بیان کیا اور قرآن میں جو کچھ تفصیلات ہیں وہ بیان کر کے خاموش ہو گئے، ہمارا درس نامکمل ہوا جب تک کہ ہم اس کو اپنے موجودہ زمانے کے حالات سے نہ جوڑیں۔ قرآن نے جو کچھ فرعون کا تذکرہ، جو قارون کا تذکرہ کیا ہے، انسانی نفسیات بھی اس میں بیان کی ہیں۔ مال والوں کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، کیسے سوچتے ہیں، دوسرے لوگوں کے تعلق سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ موجودہ دور کے بھی جو قارون ہیں ان کا بھی رویہ یہی ہے۔ موجودہ دور کے جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں وہ بھی حکومتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں انہی کے دمخم سے چلتی ہیں اور انہی سے مال حاصل کر کے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بھی آیت ہم متفق ہیں لازماً اس کو موجودہ دور کے حالات سے مربوط کر کے ہمیں درس دینا چاہیے، تو اس سے ہماری گفتگو کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بات یہ کہ ہم جتنا ہمیں وقت دیا گیا ہے اس وقت کو بھی ہم لازماً تقسیم کریں۔ آدھے گھنٹے کا وقت ہمیں درس قرآن کے لیے دیا گیا ہے، ہم نے 25 منٹ تمہید ہی میں گزار دیے۔ سورت کا پس منظر کیا ہے اور اس کا کیا زمانہ ہے، تاریخ نزول کیا ہے، واقعات کیا ہے، یہ سب بیان کر مکی و مدنی یہ سب بیان کر دیا۔ 5 آیتوں کا انتخاب کیا تھا، ابھی ہم پہلی آیت ہی پہ آئے تھے، ہمارا ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ ہمارا درس ہرگز مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے وقت کو تقسیم کریں۔ مثلاً اگر ہمیں آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے، 3 سے 5 منٹ ہم صرف تلاوت کے لیے خاص کریں، اتنا ہی وقت ہم ترجمے میں لگائیں، 15 سے 20 منٹ ہم تشریح کریں، اور آخر میں لازماً 7 سے 10 منٹ حالات سے جوڑ کے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ان آیات سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، نکات کی شکل میں یہ بیان کریں۔ اگر گفتگو کی زیادتی کی وجہ سے، مواد کی زیادتی کی وجہ سے آخری حصہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے درس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں تو سننے والوں کو بیان کرتا تھا کہ اس قرآن کی ان آیات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ قرآن ہمیں کن باتوں پر عمل کرنے اور کن باتوں پر عمل نہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ بات چاہے ہماری گفتگو میں آئی ہو، لیکن اگر خلاصہ ہم نے نہیں بیان کیا تو ہمارا درس نامکمل رہے گا، غیر مفید رہے گا۔ اس لیے ہمیں آخر میں چند منٹ خلاصہ بیان کرنے کے لیے بھی فارغ رکھنا چاہیے۔ آخر میں درس قرآن ہم جب دینا شروع کریں تو ہمارا انداز بیان کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو ہم سادہ عام فہم زبان استعمال کریں۔ میں لکھنے والوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ہرگز اور زیادہ علمی، ادبی، دقیق زبان استعمال کرنے سے بچیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر ہم مشکل الفاظ استعمال کریں گے تبھی ہماری علمیت اور قابلیت کا ثبوت ملے گا۔ آسان کوئی ایک لفظ بھی ہم نے مشکل نہیں استعمال کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل عوامی مقلد ہیں، وائز ہیں، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں۔ موجودہ دور آسان تر لکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ میں اپنی کوئی بھی تحریر لکھتا ہوں تو کم سے کم اس کو 5 بار لازماً میں پڑھتا ہوں اور اس میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مشکل الفاظ، عربی صدا، فارسی کوئی صدا لفظ آ گیا ہو تو اس کو نکال کے آسان زبان لکھوں۔ وہی بات میں درس دینے والوں کے لیے بھی محض کروں گا۔ فارسی زدہ، عربی زدہ الفاظ استعمال کرنے کا زمانہ گزر گیا۔ اب آسان تر زبان، ہم جس معیار کے لوگوں کے سامنے ہیں ان کے معیار پر اتر کے ہمیں درس دینا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے معیار تک لانے کی کوشش فضول ہے، اس میں ناکامی ہوگی۔ مشکل علمی اصطلاحات استعمال کرنے سے گریز کریں۔
ہم نے طلاق کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، مسائل اس میں آ گئے، ہم نے کہہ دیا کہ مبتوطہ، کون سمجھے گا مبتوطہ کا لفظ؟ متوفی عنہا زوجہا، کس کی سمجھ میں آئے گا؟ تو علمی اصطلاحات استعمال کریں تو لازماً اس کا اردو میں مطلب بتا دیں، یہ ایک ٹرم ہے، فقہی اصطلاح ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تب ہم آگے بڑھیں۔ آواز، رفتار اور انداز کو بھی ملحوظ رکھیں۔ سپاٹ انداز میں درد دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آواز کا زیر و بم بھی ہم بیچ بیچ میں استعمال کریں تو اس سے بھی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے مولانا محمد فاروق خان کا درس سنا ہے وہ جانتے ہوں گے مولانا بیچ بیچ میں بڑی جوش سے آ جاتے تھے، بڑی زور سے باتیں بولتے تھے، تو اس سے بھی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بات غمگین، غم انگیز کوئی بات ہے تو ہم اسی طرح کے اپنی ٹون کو آہستہ کر لیں، نرم کر لیں۔ جوش پر ابھارنے والی بات ہے تو اس کو زور سے بولیں، تو پوری گفتگو ہماری سپاٹ انداز میں ہو۔ بات تو ہم پہنچانے والے ہوں گے لیکن وہ اس میں تاثیر اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی کہ جب ہم ایک پورے درس میں آواز کا ٹون کا بھی ہم فرق رکھیں، اہم نکات کو زور دے کے بیان کریں۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بات بہت اہم ہے، اس طرح کے بیچ بیچ میں کچھ جملے استعمال کریں جس سے کہ سننے والوں کی توجہ مبذول ہوگی۔ اور آخر میں کہ لازماً ہم پورے درس کا خلاصہ چند جملوں میں سمیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آدھے گھنٹے کی گفتگو ہم نے کی ہے، سب باتیں مستحضر نہیں رہتی ہیں، تو ہم آخر میں لازماً نکات کی شکل میں کہ بھائی ہم نے جو باتیں کہی اس میں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہم بیان کر دیا، تو گویا کہ ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور اس طرح باتیں ذہن نشیں کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گفتگو کا اختتام اس نقطے پر کروں گا کہ ہم کیا نہ کریں۔ اب تک ہم نے بیان کیا تھا کیا ہم کریں، اور اب آخر میں بیان کریں گے کہ کیا نہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہرگز بغیر تیاری کے درس کا اقدام نہ کریں۔ امیر مقامی نے حکم دیا تھا لیکن ہم کو تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لاؤ جی حضوری میں درس دے ہی دیں، نہیں تو کیا کہیں گے، ہرگز مت دیں۔ معذرت کر لیں خوبصورت سے کہ ہم کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن بغیر تیاری کے قرآن ہرگز ہاتھ میں نہ لیں، اس کی تشریح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت زیادہ مواد جمع کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا جمع کیا ہے سب باتوں کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ درس دینے سے پہلے سوچ لیں کہ میں نے مطالعہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مطالعہ میں نے خوب کر لیا ہے، لیکن اس میں ہر بات پیش کرنے والی نہیں ہے، تو میں اس موقع پر جو مختصر وقت دیا گیا ہے اس میں سے اتنی ہی باتیں کہوں گا۔ غیر اختلافی مسائل میں ہرگز نہ الجھائیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، قرآن کی کوئی آیتیں فقہی مسلک کی ہیں، ہم نے اس میں صرف حنفی مسلک کو بیان کر دیا ہے، دوسرے مسالک کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ ہم نے یہ بہت بڑی زیادتی کی۔ اگر ہمیں بیان ہی کرنا ہے تو تمام باتیں بیان کریں، اس آیت سے فلاں عالم نے استعمال کیا ہے، فلاں فقیہ نے استعمال کیا ہے، فلاں نے استعمال کیا ہے۔ بدایت المجتہد ایک اہم کتاب ہے فقہ کی، علامہ ابن رشد کی کتاب ہے۔ ہر مسئلے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ فقہ میں چاروں مسالک ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، اس کی یہ دلیل ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، یہ دلیل ہے۔ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے، خود وہ مالکی فقیہ تھے، وہ چاہتے تو مالکی مسلک کو ثابت کرنے پہ اپنی چوٹی کا زور لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے۔ چاروں مسالک اور ان کے کیا دلائل ہیں خاموشی سے بیان کر دیے، تو ہمارا کوئی درس سامعین کو فقہی مسلک میں الجھانے والا نہ ہو۔ غیر مستند باتیں بیان کرنے سے پرہیز کرنے میں بہت کچھ چیزیں میں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے، اور ایک بات یہ کہ سامعین کی سطح کا خیال کریں۔ بچوں میں ہم درد دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، تو بچوں کے پتے پہ آ جائیں۔
عام لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں تو عام لوگوں کے میعاد کا خیال رکھیں. جماعت کے وابستگان ارکان و کارکنان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا علم بیان عام مسلمانوں سے اوپر ہوتا ہے، ہم اس کے اعتبار سے درس دیں. کچھ ہمارے منتخب کیڈر کے درمیان کچھ درس دینا ہے تو اس میں ہمیں ان کے میعاد کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے سامعین کون ہیں، مخاطبین کون ہیں، ہمیں ان کا بیان سامنے رکھ کے اپنی باتیں کہنی چاہیے.